الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اینڈ گیسٹ مفتی منیر احمد اخون اور حاضر ہوں پروگرام لے کر کشکول معرفت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ہر اتوار کو ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دوپہر 12 بجے رحم ٹی وی اسٹوڈیو نیو یارک سے لائیو پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام کو دیکھنے کے بہت سے ذرائع ہیں، جن سے ایک سب سے بڑا ذریعہ ہماری ویب سائٹ www.rahm.tv اور ہمارے 2 فیس بک کے پیجز ہیں، ایک مفتی منیر احمد اخون اور دوسرے رحم ٹی وی USA، اور یوٹیوب پہ بھی ہمارے 2 چینل ہیں، ایک رحم ٹی وی چینل اور دوسرا جو ہے مفتی منیر احمد اخون آفیشیل۔ اس کے علاوہ جادو باکس پہ اور دیگر جتنے بھی دیسی باکسز ہیں سب پہ یہ پروگرام اویلیبل ہے۔ خاص طور پہ امیزون فائر اسٹک پہ بھی یہ پروگرام آپ کو ملے گا، اور روکو باکس پر بھی یہ پروگرام اویلیبل ہے۔ تو گویا کہ کسی بھی باکس پہ آپ جائیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ پروگرام مل جائے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کو جو اپنے عزیز و اقارب میں فیملی فرینڈس کے اندر بھی شیئر کریں کہ لائیو اس پروگرام کو دیکھیں۔ بھلے ریکارڈڈ بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن لائیو پروگرام دیکھنے کی اپنی برکات اور ثمرات ہوتے ہیں، ان انوارات سے ہرگز محروم نہ ہوں۔ تو لائیو پروگرام دیکھیں، اپنے سوالات اور اپنے جو کنسرنز ہمارے سامنے رکھیں، ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اور عقل و حکمت کی روشنی میں اس کا جواب مہیا کریں گے۔ تو اس پروگرام کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں 3 سیگمنٹ ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہے انمول موتی، جس کے تحت ہم روزمرہ کے حوالے سے کسی بھی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، اور دوسرا سیگمنٹ ہے شبہ کا ازالہ، اسلام اور پیغمبر اسلام پر وارد ہونے والے شبہات کا عقل و نقل کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور تیسرا سیگمنٹ جو ہے وہ لطائف علمی، یعنی تاریخ کے جھروکوں میں سے کوئی دلچسپ واقعہ یا کوئی دلچسپ جو ہے وہ گویا کہ معلومات آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں۔ اس دوران میں آپ اپنی کالز، ای میلز اور جو ہے وہ لائیو چیٹ کے ذریعے سے ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں، اپنے سوالات اور اپنے کنسرنز ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ہم جو عقل و حکمت کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے اور کہلانے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی قسم کی لغزی و کوتاہی سے محفوظ رکھے۔ چلتے ہیں ہم اس پروگرام کے آغاز کی طرف۔ آج جو ہے اس کا انمول موتی کے تحت ہم گفتگو کریں گے حرف سین پر۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو حروف تہجی کے فضائل و فوائد پر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور حروف تہجی یعنی الفابیٹ جو عربی کے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ را میٹیریل ہے جس سے قرآن کریم کی آیات، احادیث طیبہ کی دعائیں اور اسی طرح کلمات خیر جو ہے سب کے سب جو ہے اس سے بنائے جا رہے ہیں، وضع کیے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ان آیات میں، ان مصنوع دعاؤں کے اندر ثمرات و انوارات اور اثرات ہیں، تو خود سیلف جو ہے اس را میٹیریل میں اثرات کیسے نہیں ہوں گے؟ تو یقیناً اس کو بھی مشائخ سلسلہ نے اور محققین وقت نے اپنے تجربات کی روشنی میں ان چیزوں کو جو ہے مشاہدہ کیا اور وہ امت کے ساتھ شیئر کیا، اور امت آج تک اس سے نفع اٹھاتی چلی آ رہی ہے۔ تو آج ہم حرف سین پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے جتنے الفابیٹ اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور اس کے کلپس جو ہے یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، چنانچہ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، رال، زال، سین، شین۔ سین شین، تو آج سین پر گفتگو ہوگی۔ تو دال، زال اور زا، اس کے بعد ہم آج را، اور کے بعد یہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ہم سین پر۔ تو سین پر گفتگو، یہ الفابیٹ جو ہے یہ اس کا جو ہے گویا کہ یہ غالباً 11واں نمبر ہے سین کا۔ سین جو ہے عجیب و غریب جو ہے یہ حرف ہے، اور اس کے عجیب و غریب جو ثمرات اور اثرات ہیں۔ سب سے پہلے اس کا فائدہ جو ہے ایک جو ہے یہ گویا کہ وہ مربط الحمل کہلاتا ہے، یعنی حاملہ عورت درد ذیل جب اس کا شروع ہو تو اس وقت جو ہے اس کی زبردست تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ کہ وہ مربع جو ہے وہ اسکرین کے اوپر دکھایا جا رہا ہے، یہ آپ ایک بڑے سفید کاغذ کے اوپر کالی روشنائی کے ساتھ یہ مربع تیار کر کے رکھیں۔ جب حاملہ عورت کا درد ذیل شروع ہو اس وقت اس کے سامنے اس کو رکھے اور اس کو دیکھتی رہے۔ باقی اس دوران میں اس کو کچھ بھی کوئی دعائیں یاد ہیں، وہ دعائیں خواتین عام طور پہ پڑھتی رہتی، مسلمان خواتین خاص طور پہ اس کو پڑھتی رہتی ہیں۔ تو یہ مربع اس کے سامنے رکھ دیا جائے، اب اس کو دیکھتی رہے، اپنی جو بھی دعائیں مصنوع پڑھتی رہے۔ ایون ہے کہ یہ غیر مسلم اگر خاتون ہے، وہ بھی اگر صرف اس مربع کو دیکھتی رہے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جو ہے وضع حمل میں بھی آسانی فرما دیتے ہیں۔
تو لہٰذا یہ جو ہے مربع اس کے سامنے رکھا گیا. اب وہ حاملہ اس کو دیکھتی رہے گی اور درد جیسے سٹارٹ ہو اس کے سامنے رکھ دیں, انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ڈلیوری کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جس قدر اس معاملے میں تاخیر ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ مستورات کے لیے اتنی زیادہ تکلیف دہ یہ امر ہوتا ہے. اس لیے یہ مشائخ سلسلہ نے یہ تجربہ کیا کہ یہ حرف سین کا مربع سامنے رکھا جائے اور وہ دیکھتی رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آسانی کے ساتھ وضع حمل کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں. اور دوسرا فائدہ اس کا مثلث سین کہلاتا ہے. دوسرا دائرہ مثلث سین, یہ مثلث شکل کے اندر جو ہے سین کو لکھا جانا ہے. اور وہ جو اسکرین کے اوپر آپ اس کا وہ نقشہ دیکھ رہے ہیں, یہ جو نقشہ ہے اس کو ایک تانبے کے برتن پہ اس کو لکھنا ہے. بھلے کالی روشنائی اس کے ساتھ دکھے, بھلے جو ہے وہ مشک, زعفران اور زردے کا رنگ مکس کر کے ایک روشنائی بنا لیں. اگر مشک نہ ملے, کیونکہ بہت سے ممالک سے ہمیں کال آتی ہے کہ مشک ملنا بہت مشکل ہے, تو پھر زردے کا رنگ اور زعفران کو استعمال کریں اور اس کے اندر ارکے گلاب مکس کر کے اس کی گاڑی روشنائی بنا لیں. اس روشنائی کے ساتھ جو ہے یہ اس کو تانبے کے برتن پہ یہ نقش جو ہے مثلث سین کا تیار کریں. تیار کرنے کے بعد اس کو جو ہے یہ تھوڑا سا زیتون کا تیل اور پانی لے کے مکس کر لیں, 1-2 چمچ لے کے مکس کر کے اس کے ذریعے سے اس کو دھوئیں. دھو کے وہ جو ایک لیکوڈ سا بن جائے گا وہ آپ اس شخص کو پلائیں جس کو کسی زہر کا اثر پہنچ گیا ہو, فوڈ پوائزن ہو گیا ہے یا کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے یا اور کوئی ایسی زہریلی چیز بدن کے اندر پھیل گئی ہے. عام لوگ طور پہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی پتا پھٹ گیا ہے یا زہر پھیل گیا, فوراً آپریٹ کریں. بے شک آپریٹ کریں, لیکن یہ جو چھوٹا سا لیکوڈ بنا کے اس کو پلا دیں, فوراً زہر کا اثر ختم ہو جائے گا اور کسی قسم کے زہریلے مادے جو بدن کے اندر نہیں ٹھہریں گے. بہت مجرب ہے. اور تیسرا جو ہے کہلاتا ہے جو ہے وہ دائرۃ اللقوہ. یہ ایک دائرہ ہے جس کے اندر حرف سین کو خاص ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے اور اسکرین کے اوپر یہ آ رہا ہے. عام طور پہ جن لوگوں کو لقوے کا مرض ہو گیا ہے, چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, جبڑے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, کوئی بھی وہ جو فشارے دم کی وجہ سے یہ اٹیک ہو جایا کرتا ہے, یا اسی طریقے سے جو ہے وہ فالج کا اٹیک ہوا اس کے سے چہرہ ٹیڑھا ہو گیا فالج اٹیک کی وجہ سے, یا اور کوئی بھی وجہ ہے, یا ویسے ہی انسان کے چہرے کی جو تناسب جو وہ یا مناسب نہیں ہے تو دیکھنے میں چہرہ ٹیڑھا لگتا ہے, یا کوئی بھی چہرے کی کوئی بھی خد و خال کے اندر خرابی ہے, اس کے اندر زبردست کی تاثیر ہے. یہ جو دائرہ ہے اس دائرہ کو جو وہ انسان جو اپنے گھر میں کسی دیوار پہ لگا کے رکھے, اور یہ جو مریض ہے یہ اس کو صبح دوپہر شام کم از کم جب 20 منٹ تک دیکھے. لقوے کا مریض وہ بھی اس کو بار بار دیکھے جب موقع ملے, فالج کا مریض کو دیکھے, اس کے سامنے اس کو رکھ دیا جائے, اس کو دکھایا جائے, کہ ایک گتے کے اوپر اس کو بنا لیا جائے اور بنا کے اس کو اس کے سامنے کر دیا جائے, وہ اس کو جو ہے دائرے کو بار بار سیکھے. اگر شیشے کے اوپر بنائیں, شیشہ جو ہے لے کے اس کے اوپر یہ بلیک روشنی سے بنا لیں اور وہ شخص دیکھے جس کے چہرے کے اندر کسی قسم کی کوئی نقص ہے, بدصورتی ہے, وہ بھی اگر اس کو بار بار دیکھتا رہے گا تو اس کی بدصورتی خوبصورتی میں بدل جائے گی. زبردست تاثیر ہے. تو اس کو جو ہے وہ دائرۃ اللقوہ کہتے ہیں. عام طور لقوے کی وجہ سے چہرہ جو ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس کے لیے بہت زبردست تاثیر ہے. اس کو شخص دیکھے, دیکھنے کے دوران اگر چاہتا ہے کچھ ذکر کرنا, مسلمان ہے تو اس دوران میں سبحان اللہ کا ذکر کرتا رہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کہ سبحان وہ ذات ہے جو ہر نقص عیب اور کمزوری سے پاک ہے. تو اس کی طرف جو ہے جب اس کی نسبت کریں گے ہر کمزوری نقص سے پاک ہے, تو کہ خود آپ کو اللہ تبارک و تعالی اس نقص سے پاک کر دیں گے جو آپ کے چہرے کے اندر ہے. تو اس لیے یہ ذکر, لیکن اگر کوئی غیر مسلم دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھے صرف اس کو جب پڑھنے کی ضرورت ظاہر اس نے ذکر و اذکار کیا کرنے, لیکن اس کو دیکھتا رہے گا تو اس کے چہرے کو بھی نفع پہنچے گا. اور ایک اور تاثیر بڑی زبردست اس کے اندر ہے, اور وہ تاثیر یہ ہے کہ مٹی کی ایک تختی بنائیں. ایک مٹی کی تختی, جیسے کمہار لوگ جو مٹی کی چیزیں بناتے ہیں, ایک تختی جو ہے مٹی کی بنوا رہے ہیں 3, 4, 5 انچ کی جتنی, اس کے اندر جو ہے یہ حرف سین کو کندہ کر لیں, کھدوا لیں اس کے اندر, یا خود کھود لیں اس کے اندر کھدوا لیں. کھودنے کے بعد بھلے وہ کمار وغیرہ کے ذریعے اس کو پکا بھی لیں تاکہ وہ میٹے نہ, یا جیسے کچی مٹی ہے اگر اس کو سکھا لیں, وہ اس جو سین کو اپنے گھر کے اندر کسی جگہ لٹکا دیں. کسی قسم کا کوئی زہریلی جو حشرات عرض گھر میں داخل نہیں ہوگا. خاص طور پر مکھیاں گھروں کے اندر جو بہت زیادہ داخل ہو جاتی ہیں, ہمارے ملکوں میں جو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں مکھیوں کی بھرمار گھر میں ہوتی ہے. عام طور پہ ہم ٹی وی پروگراموں میں بھی دیکھتے ہیں, تو جب ٹی وی پروگراموں میں بھی جو ہے اسٹوڈیو میں مکھیاں ہوتی ہیں, وہ مہمان میزبان یوں ہاتھ سے مکھیاں ہٹاتے ہیں.
اس قدر مکھی ہیں. تو گھر کے اندر وہ تختی کی جگہ پہ لٹکا دیں تو گھر میں مکھیاں داخل نہیں ہوگی. اسی طرح کے مچھر ہے یا اور جتنی اشرات ہے سب کے اوپر یہ افیکٹ کرتا ہے. اسی طریقے سے یہاں کی دنیا کے اندر کاکروچ گھروں کے اندر ہوتے ہیں, تو کاکروچ بہت ہو گئے, کیڑے مکوڑے ہو گئے, کھٹمل ہو گئے, تو جتنے بھی اس قسم کے جو ہے وہ حشرات الارض ہیں اس کے لیے زبردست تاثیر ہے. مکھیوں کے تو خاص طور پہ, تو یہ جو لٹکا دے گھر کے اندر, انشاءاللہ گھر کے اندر مکھیاں داخل نہیں ہوگی. پہلے دن اندازہ کر لیں گھر میں مکھیوں کا جو وہ گیا کہ مقدار و حجم کیا ہے, پھر اس کے لٹکا دے, لٹکانے کے چند دن کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی کمی ہوئی ہے. بہت زبردست جو ہے مجرب اس کے اندر تاثیر ہے. اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے, یہ جو میں نے شروع میں آپ کو دکھایا مربع الحمل, یہی والا مربع, اس کو اگر بلور کی جو چھوٹی سی تختی کے اوپر کندہ کر لیں یا لکھوا لیں, لکھوانے کے بعد انگوٹھی کے اندر بطور نگینے کے ڈال لیں, کمال تاثیر ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ مال و دولت آپ کے آگے پیچھے پھرے گا. اللہ تبارک و تعالی دولت آپ کے لیے آسان کر دیں گے, اور رزق اس قدر کشادہ ہوگا کہ دسترخوان ہمیشہ وسیع رہے گا. آپ کے دسترخوان سے لوگ کھاتے رہیں گے اور آپ کھلاتے رہیں گے, اس قدر وسیع رزق. اور کوئی بھی مشکل ہوگی وہ آسان ہوتی چلی جائے گی, اور ہر طرح کی برائی سے محفوظ رہیں گے. تو گویا کہ اس کے اندر منافع ہیں, جتنا انسان کی سوچ ہوتی ہے سب منافع اس کو حاصل ہو جائیں گے. بلور کی جو ہے وہ چھوٹی سی تختی کے اوپر یہ مربع کندہ کر لیں, پکی سیاہی کے ساتھ اس کو لکھوا لیں, اور اس کو جو اپنی انگوٹھی کا نگینہ بنا لیں. کمال تاثیرات آپ دیکھیں گے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے. اور سب سے آخر میں ایک فائدہ یہ کہ اگر ایک شخص یہ کوئی چیزیں کرنا نہیں چاہتا, وہ صرف پڑھنا چاہتا ہے, ذکر کے طور پہ پڑھنا چاہتا ہے, تو وہ 3 نام اللہ کے صفاتی یاد رکھے, یا سمیع, یا سریع, یا سلامو. یا سمیع ظاہر سننے والی ذات ہے وہی, یا سریع یعنی سریع الحساب, جلدی جو ہے حساب لینے والا بھی ہے اور جلدی عطا کرنے والا بھی ہے, سریع. اور تیسرا یا سلامو, ساری سلامتیوں کے خزانے اسی کے پاس ہیں. یہ 3 نام, ان 3 ناموں کا ورد 313 دفعہ روزانہ کرنا ہے. یا سمیع, یا سریع, یا سلامو, اول آخر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. یہ پڑھ کے آپ نے یہ 313 دفعہ پورا کریں. اور یہ پڑھنا کب ہے؟ چاشت کے وقت میں, یعنی 10-11 بجے کا جو وقت ہے چاشت کا وقت ہوتا ہے عام طور پہ, تو چاشت کے وقت کے اندر آپ نے 2 رکعت نماز چاشت کی نیت سے نفل پڑھ لینے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ ورد کرنا ہے 313 دفعہ, اور اس کے بعد دعا کر لینی ہے. جتنے منافع میں نے ذکر کیے ہیں یہ سب اللہ سے مانگ لیں, اور جو آپ کے دماغ میں اپنی تمنا وہ سب مانگ لیں. کمال تاثیر 90 دن کی نیت سے آپ نے شروع کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی غیب کے خزانے آپ پہ کھول دیں گے, آپ کو سارے منافع نصیب ہو جائیں گے. تو جو پڑھنے کا ذوق رکھتا ہے وہ اس طرح ذکر کر لے. عام طور پہ لوگ بہت سے پڑھنے کا ذوق نہیں رکھتے اور یہ فرصت نہیں پاتے, وہ کہتے چلو یہ تو وہ جو ہے میں نے سب تختیاں بتا دی ہیں وہ کر کے اس کی تاثیر کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان حروف تہجی سے جو ہے خوب جو نفع حاصل کرنے کی جو ہمیں جو توفیق ہو, اور اللہ تعالیٰ ثمرات نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو ناظرین اب جو کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ پہلے خوش نصیب کون ہے. لیکن کالز لینے سے پہلے ایک اعلان سن لیجیے جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں. ہم نے ایسٹرن کنٹریز اور ویسٹرن کنٹریز کے لیے الگ الگ نمبر جو ہے دیے اس لیے ہیں تاکہ امریکہ یورپ کے جو لوگ ہیں ان کو یہ نہ ہو کہ جی ہماری کالز نہیں ملتی, لہٰذا انڈیا پاکستان کے لوگوں کی کالیں ملتی. ہم نے دونوں کے الگ الگ نمبر دیے ہیں, لہٰذا ہم بیلنس کے ساتھ انصاف کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی کے مطابق کالز لیتے رہیں. ایسٹرن کنٹری جو ہے ان کا نمبر تو آپ حضرات کو پتہ ہی ہے 718-408-1159. یہ تو ایک عرصے سے نمبر چلا آ رہا ہے یہ ایسٹرن. اور امریکہ کے لیے, کینیڈا کے لیے, یورپ کے لیے, آسٹریلیا تک جو بھی حضرات ہیں, تو یہ جو ہے کنٹریز کے لوگ جو ہے ان کے لیے نمبر ہم نے جو کیا ہے وہ جو 8856 جو ہے اس کے دائیں بائیں 786 جو بسم اللہ کا عدد وہ لکھ دیں. یاد رکھیں, بالکل آسان, 8856 یاد رکھیں. 8856 کے شروع میں بسم اللہ والا عدد 786, آخر میں بسم اللہ والا عدد 786. یہ آپ کو یاد رہے گا, بھولے گا نہیں. تو یہ نمبر ہے یہ ویسٹرن کنٹریز کے لیے, کیونکہ یاد رکھنا کہ بہترین طریقہ آپ کو اس میں آ گیا. اول آخر میں بسم اللہ کا عدد, بیچ میں 8856. تو یہ اس کا نمبر ہے, تو لہٰذا اس کے مطابق کالز کریں, انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کا جواب دیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ پہلے خوش نصیب کون ہے. جی جی بولیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں.
آپ سے بچوں کے جو نام رکھتے ہیں بچیوں کے، ان سے متعلق سوال ہے. ایک نام ہے لائبہ، تو اس کے اسپیلنگ ہے LAIBA. تو کچھ سال پہلے تو بہت لوگوں نے رکھا اور اس کا معنی یہ پتا چلا کہ جنت کی حور اس کا مطلب ہے. لیکن اب چند سالوں سے یہ بات پتا چلی ہے کہ اس کے لفظی مطلب پیاسی عورت بنتے ہیں، یا دوسرا یہ کہ اس کا مطلب یہ کہ کچھ صحیح مطلب نہیں آتا اور یہ غلط مفہوم مشہور ہوا ہے. تو اس کا بلکہ یہ بھی ایک نیگیٹو پوائنٹ پتا چلا کہ یہ تو دجال کی کوئی سیکٹری ہوگی. اور اب خدا جانے یہ باتیں سچی ہیں یا نہیں، لیکن بہت دل میں شک پڑ گیا ہے. اب جن لوگوں نے رکھے نام اور ان کے بچے بڑے ہو گئے، اب تو کریڈینشیل وغیرہ سب اور پاسپورٹ وہ سب بن گئے، اب اس میں اسپیلنگ چینج کرنا، نام بدلنا بہت مشکل ہے. تو کیا یہ بہت واقعی نام صحیح نہیں ہے، اس کو بدلنا چاہیے؟ بس یہ آپ یہ بتا رہی ہیں نائدہ نہیں LAIBA لائبہ. اور لائبہ جی 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 اچھا جی ٹھیک، لائبہ صحیح ہے. حمزہ کے ٹھیک، بہت اچھا. ماشاءاللہ کینیڈا سے کال کر رہی ہیں اور لائبہ نام کے حوالے سے جو کنسرن اپنا ذکر کر رہی ہیں، تو یہ نام رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل رکھنا چاہیے. لائبہ نام بالکل درست ہے اور یہ صحیح ہے کہ جنت کی جو حور کا نام ہے بالکل رکھ سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ اگر کسی کا بھی ہو تو ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. ہاں اگر دجال کی اس کی سیکٹری کا ہوتا پھرے ہیں، اس میں کیا ہے؟ دجال کی سیکٹری اسی قسم کے تو لوگ ہوں گے، منافقین تو ہوں گے. تو بہت سے جو ہے مسلمانوں کی کتنے گروہ ہوں گے جو منافق ہو کر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، یہود کے گروہ شامل ہوں گے، اور یہود کے بہت سے نام اس قسم کے ہیں. تو جنت کی حور کا نام لائبہ جو ہے، لائبہ نام بالکل درست ہے، بالکل رکھا جا سکتا ہے. اور اس قسم کے خرخشے میں بالکل نہ پڑیں. بہت سے ایسے نام ہوتے ہیں جن کے معنی پر اگر غور کریں تو آپ کو ایک دم کچھ تشویش پیدا ہو جائے گی. لیکن دیکھا یہ تو بڑی مقدس ہستی کا نام ہے، یہ تو بہت اونچی شخصیت کا نام ہے، فلاں کا نام ہے. تو اسی طریقے سے تو معنی کے اندر نہ جائیں. جب وہ نام ایک دفعہ رکھ دیا گیا اور نص قطعی کے اندر، احادیث کے اندر وہ نام جو ہے بڑے بڑے لوگوں کا جو ہے وہ منقول ہو گیا، تو پھر اس کے معنی کی طرف ہمیں غور نہیں کرنا. بس وہ نام جو ہے جس کا رکھ دیا گیا اور اس کو جو ہے احادیث طیبہ کے اعتبار سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم و دائم رکھا، تو پھر ہمیں اس کے اندر جو کسی قسم کی تشویش کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ تو آپ کل کو حارث نام کے حوالے سے پریشان ہو جائے گی. اب حارث نام ہر دوسرے آدمی کا حارث ہے، ہا حلوے والی الف را ثا حارث. اور حارث اب کہ ابلیس کا نام ہے، ابلیس کا نام حارث ہے. اب آپ کے یہ تو ابلیس کا نام ہم نے کیسے رکھ لیا؟ لہذا سارے حارث دنیا کے اندر جتنے سارے پریشان ہو جائیں اور وہ یہ کہیں کہ نام ہٹا دے. ایسا کچھ نہیں ہے. بالکل نام جب وہ نص قطعی سے ہو گیا، جبکہ حدیث میں آتا ہے دو نام سچے ہیں اللہ کے نزدیک، ایک حارث اور ایک قاسم، اس کو سچا نام قرار دیا. دوسرے دو نام اللہ کو محبوب ہیں، عبد الرحمن اور عبداللہ اور عبد الرحمن، وہ محبوب ہیں. تو لہٰذا جو ہے اس میں بالکل لائبہ کے حوالے سے بالکل پریشان ہو. نام بالکل صحیح ہے اور جن لوگوں نے رکھا ہے بالکل رکھا جا سکتا ہے. اور یہ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کے محقق جو ہے وہ جو مارکیٹ میں آتے ہیں، طرح طرح کی باتیں پھیلا دیتے ہیں. لا علمی کی وجہ سے ایک چیز سنی، بس تھوڑا سا علم آیا تو فوراً اس کو اگل دیا. یہ پتہ نہیں کہ اپنا علم کہاں پہ بگارنا ہے کہاں نہیں بگارنا. بھائی یہ فہم نہیں ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ 1 من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس علم کو ہم نے ڈیلیور کیا کرنا ہے. اب کل کو کسی نے حارث نام پڑھ لیا، یہ تو ابلیس کا نام حارث، اسے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے انہیں کلپ بنا کے ڈال دیا، ریٹنگ بھی ملی، لوگ بھی حیران ہو گئے، یار حارث اوہو ابلیس کا نام ہے اور ساڈے تو بھتیجے کا نام ہے اور پانچا تا شیطانیاں کرتا ہے، اور نہ حارث رکھیا تبھی شیطانیاں کرتا ہے. اور دوجا دیکھو مکار خبیث اور ساڈا ماما او حارث نہ ہے تا ایویں کرتا ہے، اور نمی ایک بحث شروع ہو جانی. اس لیے بھائی ان چکروں پہ نہ پڑے. لائبہ نام بالکل صحیح ہے. جی نیکسٹ. ہلو ہاں جی جی بتائیے، بولے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قطب الاقطاب حضرت مولانا مفتی منیر احمد دعوت و برکاتہ العالیہ. جی جی میں ماشاء اللہ. حافظ محمد حنیف منیر میوات سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، گڈ. کافی دن سے انشاء اللہ تعالی بات کروا رہے ہیں جی. الحمدللہ الحمدللہ. میں حضرت آپ کی خدمت میں ایک شعر پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جی اور وہ شعر آپ پہ بالکل فٹ ہوتا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا. اللہ اکبر.
اور اللہ تعالیٰ آپ کا فیض ہر گھر کے اندر پہنچائے. آمین آمین. اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے شر سے اور حاسد کے حسد سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے آپ کی اور آپ کے اہل و عیال کی ساری ٹیم کی. آمین آمین. اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی امت سے ناراض نہیں، کیونکہ آپ جیسی ہستی اللہ تعالیٰ نے ہمارے موجود میں پیدا کر رکھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیونکہ حضرت آپ کا جو بات، آپ کا لہجہ اور آپ کا جو طریقہ ہے وہ حقیقتاً وہ بہت لطف انداز ہوتا ہے. اور حضرت میرا سوال یہ ہے جی، جو مجھے آپ نے ایک عطل کرسی کا عمل کے لیے بولا تھا 125 مرتبہ مغرب کے بعد، وہ میں نے الحمدللہ پورا کر لیا. کافی دنوں کے 1.5 مہینے پورے کرے بھی. پھر وہ آپ نے کہا تو میں آپ کو اعمال قرآن کی اجازت دوں گا، اس کی آپ حضرت مجھے اپنی زبان مبارک سے اجازت دے دو. اور ایک عمل آپ نے یہ بتایا تھا جو سورہ آل عمران کی جو 154 آیت ہے، اس کے بارے میں آپ نے مجھے چلا کر میں نے آپ نے کہا تھا اس کو 41 مرتبہ پڑھنا 41 دن، وہ بھی الحمدللہ میں نے پورا مکمل کر لیا. وہ بھی کرے بھی مجھے 1.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا. تو حضرت ان کی میں اجازت دے دو اور اس کا طریقہ بتلا دو، ان کو میں کس طرح پڑھوں. اگر کوئی مریض آئے، جناتی کوئی مریض ہو، تیل پر کتنی مرتبہ پڑھ کے دم کر کے اس مریض کو دوں. اور حضرت مجھے مریض کے بارے میں بھی آپ بتا دو جی، اس کی تشخیص کس طرح کی جاتی ہے. جب آپ اپنی زبان مبارک سے کوئی الفاظ ہمارے لیے بتا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا کر دیتے ہیں. اور حضرت مجھے میرے لیے اور میرے بچوں اور اہلیہ کے لیے دعا کریں گے. اللہ اکبر اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری حنیف صاحب میوات انڈیا سے کال کر رہے ہیں. آپ نے جو ایسا حسن زن ظاہر فرمایا کہ میری تو قلب کی کیفیت بدل گئی کہ واقعی آپ نے جو شعر مجھے ڈیڈیکیٹ کیا ہے، باقی ہم اس شعر کے مصداق بن جائیں، یہ تو ہماری تمنا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ سے تو دعا کی جا سکتی ہے کہ واقعی یہ شعر کا مصداق میرے اساتذہ، میرے مشائخ، میرے والدین تو واقعی ان شعر کے مصداق ہیں. تو مجھے اس ناکارہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قابل کر دے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ امت سے خوش ہے کہ آپ جیسے لوگ ہیں، تو واقعی اللہ ایسا منصب ہمیں نصیب فرما دے. سبحان اللہ، ہمیں تو اس کی تمنا ہے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ہم تو انتظار میں ہیں کوئی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ منصب دے، دولت دے، عزت دے، عافیت دے اور روحانی معرفت عطا فرمائے. ہم اس کے منتظر ہیں اور ہر وقت جو جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے، برکت دے. باقی آپ نے جو اعمال کر لیے ہیں سبحان اللہ بہت اچھا کیا. آپ نے آیت الکرسی کا بھی عمل کر لیا اور اسی طریقے سے آپ نے جو آیت قطب والا وہ بھی چلا کر لیا ہے. اور آپ کو اجازت ہے اعمال قرآنی کی. میں ابھی تو زبانی بالکل آپ کو دل سے اجازت دیتا ہوں، اعمال قرآنی کا آپ خوب گہری نظر سے مطالعہ کریں اور اس میں سے بھی کسی بھی طریقے سے جو اعمال اشغال ہے ان کو آپ استعمال میں لائیں. اسی طریقے سے میں دوسری جو ہے گنجینہ اسرار کی بھی اجازت دیتا ہوں، جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اور اعمال قرآنی آپ جانتے ہیں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف ہے. ان دونوں کتابوں کی دل سے میں اجازت دیتا ہوں، آپ اس سے نفع اٹھائیں اور آگے لوگوں کے لیے نافع بنیں. اور باقی تحریراً بھی میں انشاءاللہ اجازت نامہ آپ کو بھیج دوں گا اور مزید آپ کو میں چیزیں گائیڈ کر دوں گا. جیسے آپ نے پوچھا مریض کی تشخیص کیسے ہوگی، پھر یہ آیت کتب جو ہے وہ کس طریقے سے عمل میں لانی اور لوگوں کو نفع ہو، وہ سب انشاءاللہ پرسنل اس آنے والے جو ویک کے اندر کسی وقت میں آپ سے گفتگو کر کے وہ تفصیلات آپ کو عرض کروں گا. اور باقی میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کے اہل خانہ کے لیے، اپنی بیٹی خیر النساء جو آپ کی اہلیہ ہیں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ اس کو ظاہری باتیں دولتوں سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. جی بتائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میں فقیر بولنا تھا انگلینڈ تو تھوڑے کو ایک سوال پوچھنا سی بڑا سیریس کہ ایک مولانا فاروق تجانی وہ آتا کہ 1500 سال اس امت نو دے گئے نے تے 87 سال بعد قیامت آ جانی ہے تے سوشل میڈیا تے بھی شور ہے کہ امام مہدی دا ظہور ہون لگا ہے تے قرآن و سنت دی روشنی وچ حدیث دی روشنی وچ تسی بتا سکدے ہو چیز تے پرائیویٹ والے نال گل کرنی ہے جوائنگ دی ویک تے تسی میرا فون تے کو کر سکدے جزاک اللہ خیر. اچھا فقیر جو انگلینڈ تو گل کر رہا فقیرہ طرح ہی گل کرتا ہے جلدی تاکہ آقا ادھر ادھر نہ ہو جائے تو جلدی یہ منگ لی جو منگنا ہے.
تو خیر تیری جی گل سمجھ آئی مینوں یہی آئی ہے کہ کسی مولوی صاحب نے آخیا کہ 1500 سال ہو گئے تو ہوں جی قیامت آ گئی تو امام مہدی علیہ رضوان آن والے نے تو پورے سوشل میڈیا تے اگ لگی کھڑی ہے تو شور میں ہے کہ امام مہدی آ گئے جی آ گئے آج جائے تو کل آئے. تو پہلی گل تو یہ کہ بالکل یہ ساڈا ایمان ہے اور قرآن سنت دی نصوص قطعیہ نے کہ امام مہدی علیہ رضوان نے آنا ہے. ہن کدوں آنا ہے یہ اللہ نو حال معلوم ہے. آج آ جان کل آ جان یہاں دی کسی ٹائم بھی آ جان. تو جب اہل نظر تو اہل دل اپنی علامت ویکھ کے آکھدے رہندے نے کہ لے بھی ٹائم تھوڑا جی آن والے نے تو ہن کی کریے. تو آن والے نے تو آنا تو ہے انہوں نے, بس اسی اپنی تیاری لگے رہی ہے. سانو اپنی تیاری اپنی نماز روزہ خدا دا تعلق اندر لگے رہی ہے. اسی اس چکر پہن کی لوڑ ہی کدوں آن لگے, جدوں آن کے آپ ہی پتہ لگ جائے گا. وہ حدیث طیبہ دسیا وہ آپ پتہ لگ جانا ہے. وہ جی ملک شام تے عراق دے عبداللہ نے آ کے جو ہے وہ انہوں دے ہاتھ بیعت کرنی ہے اور اتنے جی بیت اللہ دی طواف دے دوران انہوں نے انہوں پہچان لینا ہے کہ آ گئے جی, اور اللہ والو اعلان ہو جانا حاضہ خلیفۃ اللہ مہدی, یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہے. تو پتہ لگ جانا تو ان پہلے پریشان ہونے کی لوڑ نہیں. ہاں وہ الگ گل ہے کہ بعض محققین اور اہل دل جائے وہ امت نو ذرا کہتے ہشکاردے رہتے ہیں کہ بھائی تیار رہنا آن والے نے تاکہ انہوں نے آن تو انہوں نے ایمان لے آئیے. لیکن اپنے معمولات خراب کرنے کی لوڑ نہیں. بھائی یہ نہیں یہ ادھیڑ بونے چ لگے رہو. بہت سے لوگ میں ویکھے وہ یہ ادھیڑ میں لگے کھڑے نے. امریکہ میں ویکھیا وہ آدھے کاروبار ٹھپ کرنا شروع کیتے نے انہوں نے, اور کہ ہوندی امام مہدی آنے ہونا پا کی کرنا. اگلے سونا 25 نو آ گئے 27 نو آ رہے ہیں. انہوں نے آج دکانیں بیچنا شروع کرتی ہیں, کاروبار ماں پر بیویاں بچے پریشان کیجیے سارے ابے نو کی ہو گیا یہ تو 3 دکانیں 2 بیچ دیتی ہیں. وہ کہتے ایک بہت ہوں تو ویسے قیامت آنی ہے تو سارا مک مکا کر لو تو چلو پیچھے چلیے. ایک سارا میسپ کیتا ہے اتنے. وہ گھر والے سارے پریشان, کوئی نہ نماز دا نہ روزے کا. سانو آ کے پوچھا مفتی دسو کوئی عقل مات دی گل دسو, ساڈا پیو تو وہ تو پتہ نہیں کیوں آیا کھڑا. تو وہ تو کہتے بس چھڑ دیو سارا کچھ ہوں بھائی امام مہدی آ گئے. کیا مطلب بھائی جدو آئے گا آپ ہی پتہ لگ جانا ہے. بلکہ اس موقع میں چنگی گل یاد آ گئی. میرے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اللہ تعالیٰ انہوں دا سایہ امت تادیر قائم رکھے. وہ سن 2002 دی گل ہے میرا خیال ہے. سن 2002 اتنے آئے سی امریکہ نیویارک. تو میری بھی انہوں نے ملاقات ہوئی. خیر اتنے پھر انہیں امریکہ تے کینیڈا دا پورا ایک جو امریکہ نارتھ امریکہ دا پورا ایک مفتیاں دا بورڈ بنایا سی. اس بورڈ دا مینو پھر انہیں امیر بنایا, پورے مفتیاں دا بورڈ دا امیر بنایا انہوں نے اتنے. تو وہ اتنے آئے سی 2002 دی گل ہے. وہ HSBC دا بینک سی, انہوں نے شری ونڈو بنائی سی جو وہ نان انٹرسٹ جی, ان دی انڈوزمنٹ واسطے آئے. پھر مینو یاد ہے لانگ لینڈ اسی بیٹھے سی عبدالرزاق سخیہ, یہ بہت سے لوگ اتنے جانتے ہو گے جہاں میں سن رہے ہیں. عبدالرزاق سخیہ ان کا لانگ لینڈ گھر سی. ہوں اج کل عبدالرزاق سخیہ وہ تبلیغی جماعت لگیا رہتا, بابا بزرگ سی تو سنا کینیڈا موو ہو گیا. اندر گھر بیٹھے اسی ڈنر کر رہے کھانا کھا رہے. اتنے کسی بندے نے سوال کیتا یا عبدالرزاق سخیہ نے آپ سوال کیتا. ہو سکتا عبدالرزاق سخیہ کینیڈا سن رہا ہوئے میری گل نو, اور متقی عثمانی صاحب زندہ سلام موجود نے تو انہیں جا کے پوچھ بھی لو باویں. وہ سوال انہیں کیتا جی سنیا جی وہ تو امام مہدی جی آن والے نے. تو یہ 2002 کی گل ہے. تو ادو شور مچیا سی کہ 2003 آ رہے ہیں 2003 آ رہے ہیں تو لہٰذا ہوں کی کریے. اچھا اتوں مینوں یاد ہے کہ بہت سے مولوی مفتی بھی اپنی بوری بستر لپیٹ کے وہ پاکستان موو ہو گئے اور وہ اتوں چلے گئے کہ لے بھی امام مہدی آ رہے نکلو اتوں بھائی اتوں بچنا نہیں کسی نے. یہ شور مچیا سی. تو انہوں نے اپنے زیر اثر لوگوں نے بھی مختلف آخیا. وہ کئی انہوں نے بوری بستر گول کرنا شروع کرتا, وہ ادھر ادھر نٹ گئے. تو کافی میسپ ہوا. تو مینوں ہی لوگوں نے آ کے کیا حضرت مفتی صاحب تسی دسو کی. میں 2001 اتنے آیا. میں بھی نواں آیا سی. تو میں کہ بھائی گل سنو, میں تو کوئی گل سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں لوگ ایویں کر رہے ہیں. تو بہرحال میں ہس کے آ کے یار مینوں تو کوئی ایسے خواب دی بھی کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی کہ امام مہدی 2003 آ رہے ہیں لہٰذا نکلو. کہتے نہیں جی نہیں فلاں بزرگ نے آخیا فلاں نے آخیا فلاں ہو گیا. تو میں کہ ٹھیک ہے چلو ہو گیا. میں چپ ہو گیا. تقی عثمانی صاحب ہے تو اتنے انہوں نے سوال کیتا کسی نے کہ جی وہ امام مہدی 2003 آ رہے ہیں تو اتنے لوگ تھا جناب پریشان نے تو کی کریے. تو حضرت مسکرائے. حضرت فرمایا کہ گل سنو جدو آن گے آپ پتہ لگ جانا ہے. پھر جو حکم دین گے اندر تے عمل کرنا. اجے تو اپنا کام کرتے رہو چپ کر رہے تو آدھے کام لگے رہو. کیونکہ وہ کہتے تھے امریکہ چھڑ کے چلے جائیے سر کیونکہ امام مہدی آ رہے 3 تو بہت سے لوگ چھڑ کے جا رہے ہیں. اتوں متقی صاحب نے کہ وہ کیوں جا رہے ہیں بھائی,
وہ امام مہدی جو آن گے وہ جو حکم دین گے وہ حکم تے عمل کرو. وہ کہن کے چھڑ کے آ جاؤ امریکہ, آ جاؤ اتنے میرے کو مکے مدینے پہنچ چلے جانا. جو کہتے جو اتنے رہو تو وہ تو انہوں نے حکم تھے, کیونکہ فرمایا کہ وہ امیر مطلق ہون گے پوری دنیا دے, تو وہ امیر مطلق جو حکم فرمان گے اندر تے اسی عمل کرنا ہے. یہ پہلے وصف لیا کے تو اپنی زندگی کیوں تسی میس اپ کر رہے ہو؟ یہ متقی عثمانی صاحب کی گل دس رہا میں, اس وہ شخصیت پوری دنیا سند ہے یہ میں اپنی نجی مجلس کی گل دس رہا. اج تو متقی صاحب کی گل مجھے ایڈی پسند آئی کہ میں سوچا کہ اس قسم کی گل تو میں بھی آخی کہ بھائی سان تو نہیں کوئی پتہ لگ گیا جی بھائی کہ کیوں تسی اپنے آپ میسا پریشان کر رہے ہو. اور مزے کی گل جہے 2003 چلے گئے سی نا, مینو اج تک یاد ہے, وہ اج تک پریشان نے. اتوں لکھ گلتے ہیں کہ یار سی ہوں آن کی کوئی راستہ بن جائے, ویزا نہیں ملتا, ہو گیا 2003 لنگ گیا, آئے نہیں 3 تو چھڈو 24 لنگ گیا بھائی, اب مہینے 2 رہ گئے. تو کہنے دا مطلب فقیر میاں اور 2 ناظرین جی سن رہے ہیں مینوں, اینا چکر پر جہاں کام تہاڈا وہ تسی کرو, جہاں کام خدا دا انہیں آپ کرنا ہے, انہیں کدو ظاہر کرنا ہے, کدو انہوں نے کہہ دینا اللہ نے کہ حاضر خلیفۃ اللہ مہدی, یہ انہوں کام خدائی اندر ذمہ. تسی پہلے خدائی دی ٹوواں کیوں لاندے ہو؟ خدائی دی ٹوواں کیوں لاندے کہ کدو آکھیا رب نے کہ تسی آدھا کام کرو, 5 ٹائم دی نماز پڑھو, تلاوت کرو, خدا کے روو, کہتے گناہاں دی معافیاں منگو, نعمتاں دا شکر کرو. اے 2 ہی کام ساڈے ذمہ نے. اس وقت پوری امت نو اس وقت میں یہ نصیحت کرنا کہ اپنے کام لگو, یہ اللہ دے کام میں نہ مداخلت کرو کہ آ رہے ہیں وہ تہاڈی امریکہ چھڑ دی ہے, کینیڈا چھڑ دیو, چھڈو یار ویزے کیوں. اتنے کئی بندے میں ویکھے بیچارے وہ اب کاروبار خراب کیتی بیٹھے نے, وہ دکانیں خراب کیتی بیٹھے, کہتے بھی ہمیں دیا کہ میں سنیا سوشل میڈیا, اور سوشل میڈیا میں آخیا کہ یہ سپر مارکیٹ ہے, یہ ہر شے گند بلا بھی ملے گی تمہوں, چنگی گل بھی ملے گی. جی میں تو سپر مارکیٹ جانتے ہو, جا کے اپنی شہد چنگی حلال لے کے آ جائے, تو باقی گند اتنے پیا رہے جنہیں وہ لیندہ رہے. سوشل میڈیا یہ حال ہے. سوشل میڈیا کو حجت نہیں ہے گی, کوئی اتھینٹیسٹی ہوندی, کوئی نسے چ نہیں آ گئی. اتنے جہاں ہے انہوں اینالائز کرو, یار یہ چنگی گل ہے کہ چوڑ ہے. کسی اہل علم تو پوچھو, کسی نیک بندے عقل مات والے تو پوچھو. لہذا یہ سوشل میڈیا جی شور بچیا کھڑا کہ امام مہدی آ گئے, بھائی آوے گا آپ وہ دسے گا کہ امریکہ کینیڈا یورپ کے لوگ اتوں چھڑ کے آ جاؤ بھائی, تو چلے جائیں گے بھائی اطاعتی امیر. تو اسی پہلے آپ خود کیوں امیر بنے کھڑے ہیں؟ لہٰذا میں جان کے یہ ساری تفصیل دسی ہے کیونکہ مینوں پتہ ہے سجے کھبے ہر پاسوں یہ گلاں آ رہی ہیں کہ لبے آ گئے جی مجھ صاحب تسی دسو تسی امریکہ بیٹھے ہو تو کدوں تک بنا 25 تو آ رہے ہیں 27 تو آ گئے, او آئے. میں تو متقی عثمانی صاحب کی گل میرے دماغ ہے جو کہ جو آن گے تو آن تو دیو پہلے بھائی, جو آکھن کے بھی آ گیا میں تو امریکہ کینیڈا نے چھڑ کے آ جاؤ اتنے تو چلے جائیں گے, یا اتنے بیٹھے رہو کرتے رہو نیک نوازی اللہ دے بندے بنو ہیں. تو جو آکھن کے اندھی اطاعت کرنی بھائی, تسی ایویں ادھر دی گلاں چ نہ پی جاؤ. تو یہ ساری فضول گلاں نے, یہ بھی ایک وسوسہ ہوتا ہے کہ بندہ نیک اعمال تو ذہنی یکسوئی طیب کہتے خاطر تو بندے نو ہٹا کے جڑا نا ادھر ادھر لا دیندا شیطان. لہٰذا ایسے گلاں نہ پیو, وہاں آن گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ اطاعتی امیر کریں گے. اللہ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے, آمین یا رب العالمین. ناظرین وقت ہوا بریک کا, بریک بیان سے پہلے ہم شکر گزار ہیں آج کے ہمارے پروگرام کے سپانسر ہیں اقبال ہاشم کیلیفورنیا سے. اقبال ہاشم صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اللہ آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو, آل اولاد کو ظاہری باتیں سے تندرستی بھی عطا فرمائے اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. اور آپ کا جو تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے, ہمارے میڈیا کے ساتھ رہتا ہے, اس تعاون کا بہترین بدلہ آپ کو نصیب ہو. حاضر ہوتے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. The future of halal real estate financing is here. Break free from interest-based banks. Using blockchain technology, Ethi is the first ever halal crypto token backed by rent-to-own real estate. Ijara CDC is offering a limited time pre-sale offer to buy Ethi tokens. At just 1 cent per token, it only has to go to 2 cents to double. Approved and halal certified by Grand Mufti of America, Dr. Mufti Munir Ahmed Akun. Be a part of the halal crypto revolution. Call 1-866-GET-ETHI
That's 1-866-438-3844 to buy Effie tokens. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اینڈ گیسٹ مفتی منیر احمد اخون، اور پروگرام جاری ہے کشکول معرفت۔ ظاہر ہے کہ اب ہمارا سیگمنٹ شبہ کا ازالہ، اب شبہ ہوگا تو ازالہ بھی کریں گے، شبہ پیش کرنے والے نہیں ہیں تو لہٰذا آج ازالہ بھی نہیں ہے، اس لیے اب آپ سے باتیں کریں گے۔ مجھے یہی مسرت و خوشی کہ آپ سے باتیں کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع مل رہا ہے، تو آپ سوالات کریں، ہم انشاءاللہ آپ کے جوابات دیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہیں۔ جی بولیے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہلو، السلام علیکم حضرت جی۔ وعلیکم السلام جی۔ ہم انڈیا سے محمد جمشید عالم منیری، آپ کے مرید اور آپ کے غلام بات کر رہے ہیں حضرت جی، خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے حضرت جی۔ دیکھ لے شکل میری، کس کا آئینہ ہوں میں، یار کی شکل ہوں اور یار پہ فنا ہوں میں۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت جی آپ کے پاس آنے میں دو عمران خان منیری اور ہم مطلب کوشش میں لگے ہوئے، لیکن بہت رکاوٹیں آ رہی ہیں حضرت جی، تو آپ اس میں اعظم پڑھ کے دعا کر دیں حضرت جی کہ میرا اور عمران خان منیری کا آنا بہت جلد سے جلد ہو جائے حضرت جی، اور میرا اب پورا یہ آپ کی صحبت میں وقت گزر جائے حضرت جی۔ اور حضرت جی میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ ایک، میری والدہ کو نیند کا بڑا پرابلم ہے حضرت جی، ان کو نیند بہت کم آتا ہے۔ اور حضرت جی دوسرا سوال یہ ہے کہ ای ایم آئی پہ جو سامان لیتے ہیں، جیسے اے سی ہے، فریج ہے، ٹی وی، تو یہ لینا جائز ہے حضرت جی؟ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے حضرت جی؟ کون سا سامان لیتے ہیں؟ کون سا سامان؟ ای ایم آئی پہ حضرت جی، جو مہینے پہ لیتے ہیں، ٹی وی ہو یا فریج ہو یا گاڑی ہو، قسطوں پہ جو لیتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ جی قسطوں۔ اور حضرت جی پروگرام کے علاوہ اگر آپ سے بات کرنے کی اجازت چاہیے حضرت جی کہ کب کرے حضرت جی، وہ بھی بتا دیں حضرت جی، اور اپنی خاص توجہ فرمائیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جمشید عالم منیری جو ہے وہ انڈیا سے کال کر رہے ہیں۔ آپ نے جس انداز سے اظہار محبت کیا اور جو شعر ڈیڈیکیٹ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا ہمیں حقیقی مصداق بنائے، آپ کی حسن ظن کو قبول فرمائے، اور آپ میرے پاس آ کے میری صحبت میں چند دن گزارنا چاہتے ہیں، بالکل دل سے دعا کرتا ہوں۔ باقی آپ نے شرط بہت بڑی لگا، اس میں اعظم پڑھ کے دعا کریں۔ بھائی اس میں اعظم تو کسی اعظم کام کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ بھائی پہلی بات تو آپ کا یہ حسن ظن اور اعتماد کہ اس میں اعظم میرے پاس ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس میں اعظم پڑھنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ آسمانوں سے اجازت و مشیت کے فیصلے بھی تو ظاہر ہوتے ہیں، تبھی وہ پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا کام تو ویسے چھوٹا سا ہے، یہ اس میں اعظم کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی ہو جانا ہے۔ وہ لطیفہ مجھے یاد آ گیا نا، چلو سنائی دیتا ہوں آپ کی، کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ ایک کسائی تھا بیچارہ، تو اس بیچارے کو کسی نے کوئی تبلیغی پہنچ گیا، یار نماز پڑھے کر، مار جائیں گا ہمیں۔ اب وہ کسائی بیچارے نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ اب نماز پڑھ کے آیا تو ایک بھینس مر گئی۔ ذرا پریشان ہوا کہ ہے یہ کیا، نماز پڑھی بھینس مر گئی۔ پھر دوبارہ اگلی نماز پڑھنے کا تو واپس پتہ چلا دوسری بھینس مر گئی۔ اچھا، یہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے لطیفہ لکھا ہے، حضرت اپنے ملفوظات میں نقل کیا ہے۔ اب وہ آگے مغرب پڑھنے گیا، واپس ہے تو پتہ چلا ایک اور بھینس مر گئی۔ اب وہ 3-4 بھینسیں تھیں، وہ باڑا جب خالی ہو گیا، جب خالی ہوا تو ایک بیچارہ بھیڑ کا لیلا بھی تھا، اب اکیلا لیلا بیچارہ رہ کے گھبرا گیا، یہ سارے کہاں چلے گا بھائی، اب بھینسوں کا باڑا، اس پہ ایک لیلا، اب وہ لیلا بیں بیں بہت کرے، بے بے بے، اسے تو طوفان اٹھا دیا۔ اب یہ بیچارہ پہلے دل جلا پڑا تھا کہ 3 بھینسیں مر گئی، 3 نمازیں پڑھی، بڑے غصے سے آ کے اس کے پاس آ کے کہتا، ابے سالے تو وضو کا بھی نہیں ہے۔ وہ بھینس نے تو پوری نماز لی، نماز پڑھی، تب جا کے مری۔ میں سالے تو ادھر شور بجا رہا ہے، وضو کروں گا ادھر ٹائم ہو جائے گا، تو وضو کا بھی نہیں ہے۔ تو بات وہی ہے، تو یہ تو چھوٹا سا کام ہے تیرا بھائی، تو وضو کا بھی نہیں ہے، تو ایمی ٹائم ہو جائے گا، بس کر۔ تو وہی والی بات ہے۔ تو بھائی آپ کا امریکہ آنا، اپنے شیخ کی صحبت میں آنا، تو یہ تو وضو کا بھی نہیں ہے،
इंशाल्लाह छोटा सा काम है। जमशेद आलम फिक्र ना करो, बिल्कुल दिल से दुआ करूँगा, अल्लाह तुम्हें यहाँ ले आएगा। हमारी सोबत में जो भी अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीब में रखा होगा, कसब फैज़ तुम करोगे, बिल्कुल मैं दिल से दुआ करूँगा, तवज्जो करूँगा। तो उसके लिए इसमें आज़म पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसमें आज़म बड़े कामों के लिए पढ़ा जाता है इंशाल्लाह। तो वो बड़े कामों की ज़रूरत पेश आएगी तो करेंगे इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह आपको बरकतें दे, खुशियाँ दे। और बाकी आप पता नहीं सवाल आपने क्या पूछा था, सवाल भी आपको इधर उधर हो गया किस। चलो तो सवाल जब याद आएगा तो इंशाल्लाह आपके सवाल का, हाँ सवाल याद आ गया। वो ये कि आपने कहा किस्तों पे जो चीज़ लेते हैं, वॉशिंग मशीन किस्तों पे ले ली या टीवी ले लिया या दूसरी चीज़ें ले ली, तो किस्तों पे, बिल्कुल किस्तों का कारोबार जायज़ है। किस्तों पे आप जो है वो बिल्कुल ले सकते हैं। और ये कि जब सौदा करें पहले से तय कर लें कि आपने जो किस्तों पे लेना है या जो नकद लेना है। तो वो कहा जी किस्तों पे लेना है। अब वो जो वॉशिंग मशीन है 500 की है तो आपको जो 700 की दे देगा और कहेगा हर महीने आप हमें जो है मतलब 100 रुपये देते रहें, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन ऐसे करना सही नहीं है कि अभी तय किया नहीं और यूँ कहे जी अब अगर नकद लेंगे तो 500 की है, किस्तों पे लेंगे तो 700 की है। तो ये इस तरह के तरद्दुद जो है, अमर तरद्दुद जो है वो मुनासिब नहीं होता, लिहाजा उससे मामला आपका फासिद हो जाता है। सीधा सीधा आपने किस्तों पे लीजिए, किस्तों पे मशीन लेनी कितने की जी इतने की है, और वो मामला तय करके एडवांस दे के किस्तों पे। तो किस्तों का कारोबार जो हमारे मुल्क में जो होता है और यहाँ भी अमेरिका यूरोप की दुनिया में भी होता है, तो बिल्कुल इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है बिल्कुल चीज़ें ले सकते हैं, कोई गुनाह की बात नहीं है जी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। अबू जी आयशा बात कर रही हूँ। अबू जी आपका क्या हाल है? माशाअल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिनों बाद मैंने आपको कॉल की अबू जी। माशाअल्लाह। मेरी रूहानी तबीयत भी अबू जी बहुत खराब चल रही है। अच्छा। और मतलब जो नेक काम करने का मैं सिर्फ सोचती हूँ तो वो मैं नहीं कर पाती। मैंने पिछले उसमें भी जिक्र किया था कि आपने मुझे पढ़ने का भी बताया था, लेकिन वो दूर शरीफ पढ़ने का बताया था, सीने पे हाथ रखे। तो वो अमल मैं करना ही भूल जाती हूँ। एक दिन किया, दूसरे दिन किया, फिर मुझे याद ही नहीं रहता। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा जो मुराकबा था उसमें भी जो है बहुत कमियां आ गई। कभी दिल नहीं कर रहा और कभी जो है वो मैं हालात इस तरह से बन जाते कि बैठा नहीं जाता। तो मैं इतनी परेशान हूँ मुसलसल, और ना कुरान मजीद की सही से तिलावत होती है, मतलब बहुत खराब चल रहा है। मतलब दूसरी लायानी चीजों में जो है मेरी मसरूफियत वो भी बढ़ गई है। तो आपको मैंने सिर्फ मैसेज किया था, आपने मैसेज पढ़ा था, तो सिर्फ मैसेज पढ़ने से ही जो है वो मेरी तबीयत जो है वो उसमें थोड़ी सी बेहतरी भी आई और मुझे महसूस भी हुआ और मेरा जो है वो इबादत में दिल भी लगा। तो ये अपने शेख की जो है वो जो थोड़ी सी भी तवज्जो पड़ती है तो जो है मुरीद का जो है वो बिगड़ी हुई तबीयत जो है वो सही होना शुरू हो जाती है। क्योंकि बहुत दरख्वास्त है और मुझे आपसे थोड़ा सा बच्चों के मामले में मशवरा करना था, वो मैं इधर कॉल पे तो नहीं कर सकती, लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट आपके दरकार है। दूसरा बुद्धि एक मुझे सिर्फ ये सवाल था, ये जो क्रेडिट कार्ड हम यूज करते हैं और हम तो उससे पहले ही रह रहे हैं यहाँ पे, तो क्रेडिट कार्ड के अलावा होता नहीं है, लेकिन हम फौरन उसको पे भी कर देते हैं, हमारे ऊपर कोई इंटरेस्ट हम नहीं आने देते, लेकिन साथ में एक पॉइंट्स जो होते हैं वो मिल रहे होते हैं और उन पॉइंट्स को जो है वो कहते हैं कि आप उस पे कोई भी खरीदारी भी कर सकते हैं। तो क्या उन पॉइंट्स को इस्तेमाल करना जायज है? मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह। आयशा बेटी जो है कनाडा से कॉल कर रही हैं, अल्लाह ताला आपकी इज़हार मोहब्बत को कबूल फरमाए। और सबसे बड़ी चीज़, आप बीमार हैं, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आप पर जो है इनक़िबाज़ की कैफियत चल रही है, लगता है नेक आमाल में तवज्जो नहीं है, इस्तिक़ामत नहीं है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। उसके लिए आप 2 काम करें। एक काम तो ये करें कि हर नमाज के बाद जो दिल पे हाथ रख के 12 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। 12 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के दम कर लिया करें हर नमाज के बाद। तो अगर नमाज खुदा न खासा नहीं भी पढ़ी जा रही तो आप जो है ये अपना ये अमल जारी रखें, क्योंकि बाद अय्याम में नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप 5 टाइमों में नमाज़ों के औकात में दिल पे हाथ रख के ये पढ़ लिया करें और फूंक दिया करें। ये आप अमल जारी रखें। और एक काम ये करें, 3 दिन जो है 3 दिन एक बड़ा चावल का चम्मच जो है भर के जो है शहद का
لیں, اس کے اوپر تیسرا کلمہ تمجید 1 مرتبہ پڑھ کے 3 مرتبہ پھونکے اور وہ پی لیں. 3 دن آپ یہ شہد کا بڑا چمچ جو ہے چاول والا بھر کے پئیں. 3 دن کسی بھی وقت پی لیں, ناشتے سے 2-3 گھنٹے کے بعد پی لیں, چاش کے وقت میں, عصر مغرب درمیان میں پی لیں, وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ 2 عمل کر لیں, انشاءاللہ آپ کے انقباض ختم ہو جائے گا. اور میں بھی خاص توجہ کروں گا آپ کے قلب پہ, آپ کے قلب کو اللہ تعالی انبساط عطا فرما دیں گے. اور دوسرا جو ہے, آپ نے جو سوال کیا کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے, کریڈٹ کارڈ کو استعمال اگر کرنا ہے تو اس کی شرائط ہیں. اس کی شرائط ہی اس پہ انٹرسٹ نہیں لگنا چاہیے. اس کی جو بھی مطلوبہ مدت ہوتی ہے اس مدت کے اندر اس کو پے کر دیں تاکہ اس پہ انٹرسٹ نہ لگے. یعنی گویا کہ اس کو چارج کارڈ کی طرح یوز کریں, چارج کارڈ کی طرح یوز کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدت کے اندر پورا ادا کر دیں. جیسے امریکن ایکسپریس ہے, اب امریکن ایکسپریس جو ہے چارج کارڈ ہے, یہ جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ نہیں ہے, یہ پوری اماؤنٹ کو پے کرنا پڑتا ہے مدت کے اندر. اسی طریقے سے آپ چارج کارڈ کی طرح اس کو مدت کے اندر پوری پیمنٹ پے کر دیں تاکہ اس پہ انٹرسٹ نہ لگے. تو اگر آپ اس چیز کا اہتمام کر سکتے ہیں تو آپ کو کریڈٹ کارڈ رکھنا چاہیے. اگر یہ اس کا اہتمام نہیں کر سکتے اور اپنے تقاصر و سستی کی وجہ سے اس کے اوپر انٹرسٹ لگ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ گناہ کی بات ہے اور گناہ سے بچنا لازم ہے. لہٰذا اس طریقے سے. اب رہا آگے یہ سوال کہ اس پہ پوائنٹس ملتے ہیں. جیسے آپ بتا دیے, آپ مجھے وہ متعلقہ مدت میں آپ پے کر دیتی, کوئی انٹرسٹ نہیں دینا پڑتا, لیکن وہ آپ کو پوائنٹس دیتے ہیں. اس پوائنٹس کو یوز کر سکتے ہیں شاپنگ کے لیے, ایئر ٹکٹ کے لیے وہ پوائنٹس ملتے ہیں, بالکل استعمال کر سکتے, بالکل حلال اور طیب ہے. اس میں کسی کو کوئی مذاکرہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کی طرف سے تبرع احسان ہے. جیسے اردو میں رونگا کہتے ہیں, یہ تبرع احسان ہے ان کی طرف سے. تبرع احسان آپ بالکل لے سکتے ہیں, وہ کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ایسے ہی ہے جب آپس میں جو سودا ہوا, عام طور ہمارے ملکوں کے اندر بھی جب سودا سے پورا ہو گیا تو آخر میں اٹھا کے تھوڑا سا زیادہ ڈال دیتے ہیں, یا جو ایکسٹرا کو 2-4 روپے واپس کر دیتے, چلو یہ آپ کو میں نے ڈسکاؤنٹ کر دیا, تو یہ کر دیا. تو یہ جو اس کو رونگا کہتے ہیں, حضرت محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی کے اندر اس کی بالکل اجازت دی ہے. تو یہ جو ہے ایکسٹرا تبرع احسان ہوتا ہے اس کی طرف سے, تو وہ بالکل قبول کر سکتے ہیں, کسی قسم کو انٹرسٹ نہیں ہوتا. جی ہلو, جی بولیے. ہلو السلام علیکم. جی میں ہما فاطمہ باسٹن سے بات کر رہی ہوں. حضرت جی میری آپ سے بات ہوئی تھی 2 ہفتے پہلے جب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اب آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوں, ماشاء اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک. الحمدللہ, بہت سی دعائیں آپ کے لیے ہیں. حضرت جی میں آپ کی بیٹی بھی ہوں, مرید بھی ہوں. آپ کو میں نے اپنا مسئلہ بتایا تھا, میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے جاپان جانا چاہ رہا ہے, کبھی کسی دوسرے کنٹری کا پلان بنا لیتا ہے. تو اب اس کا میں نے بڑی دعا کی, مغرب کے بعد والا عمل کیا, میں نے اذان سنی, اس کے درمیان بھی دعا کی, یا اللہ یا رحمانو پڑھا, اس سے پہلے میں نے سارا عمل کیا. لیکن اس کا ارادہ بن گیا, اب اس نے ٹکٹ لے لی ہے نومبر 13 کی, اور اس کا ارادہ نہیں بدل رہا جانے کا. مجھے ٹکٹ شو نہیں کرتا اور سیکرٹ رکھا ہوا ہے اس نے اپنا سارا کچھ, میرے سے کوئی بات شیئر نہیں کرتا. میں کچھ بھی پوچھتی ہوں تو مجھے نہیں بتاتا. تو حضرت جی میں اسے کیسے فائنڈ آؤٹ کروں گی وہ کدھر رہ رہا ہے, کیسا ہے, کس حال میں ہے؟ یا تو وہ اپنا ارادہ بدل دے جانے کا, یا پھر وہ جائے تو خیر سے واپس آئے, لیکن وہ کہتا ہے میں کافی مہینوں کے لیے جاؤں گا اور میں جو نا واپس نہیں آ رہا بہت جلدی. تو مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کوئی گرل ہے یا کیا اس کا چکر ہے, یا میرا نہیں خیال کوئی چکر ہے. لیکن میں اس کے بیگ میں تھوڑی سی جیولری دیکھی ہے پڑی ہوئی. اور ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. بoston سے ہما فاطمہ بات کر رہی ہیں, ہماری بیٹی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ کی جو بھی مشکل اس کو آسان فرمائے, اور اولاد کے حوالے سے آپ کو جو تکلیف لاحق ہے اللہ اس تکلیف کو بھی رفع فرمائے. اور باقی آپ زیادہ پریشان نہ ہو, بیٹا عاقل ہے, بالغ ہے, پڑھا لکھا ہے, لہذا وہ کہیں بھی جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ صاحب اختیار ہے, صاحب عقل ہے, تو اس کو جانے دیں. آپ اس کے لیے اتنا کنسرن نہ ہوں, پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے, اللہ سے دعا کریں, وظائف پڑھ رہی ہیں, اللہ کی طرف متوجہ رہیں, اس کے حفظ و امان کی دعائیں کریں. تو کہیں بھی جائے, چند مہینوں کے لیے جائے یا چند دنوں کے لیے جائے, آپ اتنی ٹینشن نہ لیں, کیونکہ عاقل بالغ ہونے تک ماں باپ کی ذمہ داری کا اولاد کے کھانے پینے, پڑھنے پڑھانے, تربیت کی فکر کریں. جب عاقل بالغ ہو گئے, اب ماں باپ کی جو کوئی ذمہ داری نہیں ہے, شرع ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ برڈن نہیں ہے کہ وہ اب کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, کچھ بھی کرے آپ اس کو اتنے ٹینشن نہ لیں. آپ اپنی طبیعت خراب کر رہی ہیں, آپ کون سا صحت مند ہیں, آپ خود بیمار ہیں.
آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اللہ کا تعلق قوی کریں، مصحف پکڑیں، ذکر و اذکار میں لگیں، اس کے حوالے سے اس کو اچھے مشورہ دے دیا، اچھی تدبیر بتا دی، خدا سے دعا کر لی، یا اللہ تیرے حفظ و امان، بس ختم۔ اب یہاں میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے والدین اپنی زندگی ہلکان کر رکھی، نہ نماز کے رہے نہ روزے کے رہے، ایک ہی بیٹا چلا گیا، بیٹا چلا گیا، بھائی ساتھ رہ کے بھی اسے کون سا تیر مارا تھا؟ خود سوچے، آپ کے لیے ایک لائبلٹی تھی نا وہ، آپ صبح شام اس کو کھلا رہے پلا رہے، گھر پہ پڑا سو رہا ہے، اب وہ چلا گیا، لائبلٹی ہٹ گئی، شکر کریں، آپ پہ جو لائبلٹی ہیں اللہ کے رسول کی، اس کو پوری کریں۔ تو اس لیے آپ لوگ اپنا رویہ تھوڑا سا چینج کریں۔ اور باقی کسی لڑکی کے پیچھے آپ نے بالغ ہونے تک تربیت کر دی کہ مسلمان لڑکی سے شادی کرنا، بھائی اب مسلمان سے شادی کرے، اب اس کی ذمہ داری ہے، اب اسی کی گردن پر وبال ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس نے کچھ غلط راستہ اختیار کیا تو آپ ٹینشن نہ لیں، آپ نے بلوغت تک محنت کر لی، عاقل بالغ کر دیا، پڑھا دیا، لکھا دیا، اب آپ یہ سوچ کے زیور پڑا تھا، کنسرن تھا لڑکی ہوگی گرل، اب لڑکا ہے تو لڑکی اس کے پیچھے ہوگی یا وہ لڑکی کے پیچھے ہوگا، یہ تو انسان کی فطرت کے اصول ہے، فطری انسان کی دوڑ دھوپ ہے جس کے انسان لگتا ہے۔ تو اگر کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے یا اس کے وہاں جا کر جو ہے دیکھ کے نکاح رشتہ کر کے طے کرنا چاہتا ہے، یہ دعا کریں کہ بس کسی مسلمان لڑکی سے شادی کر لے تاکہ حلال جو ہے راستے پر قائم رہے، لیکن اتنا زیادہ ڈیپلی جا کے آپ تجسس میں پڑھ کے اپنی لائف کو خراب نہ کریں۔ آپ کو میں جانتا ہوں آپ کون سا صحت مند ہیں کہ آپ اتنی چیز سوچ کے برڈن لے کے آپ صحت مند رہیں گی، آپ اپنی حالت دیکھ کے کتنی آپ بیمار ہیں، بیٹی کی طرف سے آپ کو جو پریشانیاں ہیں، یہ بہت سی پریشانی خود والدین مول لیتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ تعلق مع اللہ اپنا قوی کریں، ان کو چھوڑیں، بس جتنا کر دیا یا اللہ اب تیرے سپرد ہے، ہم اسے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو امریکہ یورپ کا ماحول ہے، گھر سے نکل گیا، اب میں کیا کروں؟ مصلی پہ خدا کے سامنے دعائیں کریں اور اپنا جو ذمہ داری پوری کریں۔ جب اللہ سے تعلق آپ کا قوی ہو جائے گا تو پھر تو جو مانگو گے پورا ہوگا، پھر اللہ سے اپنا بیٹا مانگو گے، اللہ بیٹا بھی گھر پہنچا دے گا۔ تو لیکن بات وہی ہے کہ آپ اپنا تعلق تو اللہ سے قوی کریں۔ ہوتا یہ کہ اولاد سے بھی تعلق قوی نہیں ہے، اولاد چھوڑ کے چلے گی، اور اولاد کے چکر میں اللہ سے بھی تعلق قوی نہیں کیا، لہذا آج اللہ سے بھی مانگتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اس لیے بھائی میں تمام دنیا کی اس وقت بہنوں بھائیوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں، اللہ سے اپنے تعلق کو قوی کرو۔ یا اولاد کے ساتھ تعلق اتنا قوی ہوتا کہ اولاد چھوڑ کے نہ جاتی، کیوں چھوڑ کے جا رہی ہے؟ اس کا مطلب آپ کا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں، ایز اے فارمل سے ایک تعلق ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا کنسرن جو اولاد کے، اولادیں آپ کی 25-30 سال تک پہنچ جاتی ہیں تو جب ابا اماں کو یہ ہے تو کیریئر بنا لے، یہ ڈاکٹر بن جائے، سرجن بن جائے، پھر شادی کریں گے، کہ حضرت کیریئر بنا لے، کون سا کیریئر؟ وہ 30 سال بعد بیگم لے کے گھر میں آتا ہے، پاپا میں نے شادی کر لی۔ او بیٹا آپ نے ہمیں بتایا نہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو خود عقل نہیں تھی؟ 30 سال کا ہو گئے شادی نہیں کیا آپ نے، میں شادی کر کے آ گیا ہوں۔ یہ واقع میں تو خود صبح شام دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، یہ امریکہ یورپ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کیوں نہیں فکر کرتے جب وہ 18-20 کا ہوا تھا، فکر کیوں نہیں کیا آپ نے کہ اس کی کہیں منگنی کریں کہ شادی کریں؟ نہیں، پڑھائی کر لے، یہ پڑھائی کر کے پھر یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، پڑھائی تو یہاں امریکہ یورپ میں تو شادیوں کے بعد بھی پڑھائیاں ہو رہی ہیں، میاں بیوی دونوں جا کے اکٹھے کالج میں پڑھ رہے ہیں، ٹائم پہ شادی نہیں کرتے۔ لڑکی 17 کی ہو اس کو فوراً کہیں نہ کہ باندھو اور 18 میں 20 میں شادی کرو، لڑکا 20 سے اوپر نہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر دیکھ لی تو 25 میں آپ نے شادی کر لی، 25 سال سے اوپر نہ جائے۔ یا کیریئر کے چکر میں آپ لوگ جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں، بچہ بھی کہتا نہیں پاپا میں کیریئر بنا لوں پھر کروں گا، وہ تو ایسے کہتا ہی ہے، وہی ہوتا ہے، 2 سال کے بعد بیگم لے کے آ جاتا ہے۔ اس لیے ہما بیٹی آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، وہ کہیں بھی گیا ہے، حفظ و امان سے جائے، حفظ و امان سے آئے۔ اب آپ اپنی فکر کریں، آپ کی ذمہ جو لائبلٹیز ہیں ان کو پوری کریں، ٹھیک ہے؟ وہ اب آپ کی لائبلٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ عقل اور فہم عطا فرمائے، آمین۔ جی بولیے، ہلو؟ نہیں ہے بھائی کوئی؟ ہاں ان کی لائن تو ڈراپ ہوگی۔ نیکسٹ۔ ہاں ہلو ہاں بولو۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو السلام علیکم حضرت، جی محمد امان نواز بات کر رہا تھا حضرت انڈیا سے۔ جی حضرت 2 سوال تھے میرے۔ ایک تو پہلا یہ، آپ نے مجھے پچھلے 3 ہفتے پہلے آپ نے دعا حزب البحر 3 مرتبہ پڑھنے کے لیے اور انصرنا فإنک خیر الناصرین یہ پڑھنے۔ اچھا ہلو، اچھا لائن کٹ گئی۔ ہاں شاہ نواز انڈیا سے کال کر رہے ہیں، تو انصرنا خیر الناصرین غالب ان کو بتائی ہے،
تو میں نے کہا تھا 33 ڈیز آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں اس سوال میں کہ میں نے پڑھ لیا ہے ابھی تک کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، آپ 33 ڈیز اور کر لیں. کہتے ہیں نا کہ یہ دوائی کی ڈوز بڑھا دیں، آپ 33 ڈیز اور کر لیں. 11 دن کا یہ وظیفہ ہوتا ہے. انصرنا فإنک خیر الناصرین بہت مجرب ہے. یقیناً اللہ کی نصرت اور رحمت آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی. میں دل سے دعا کرتا ہوں. باقی چلتے پھرتے ہر وقت جو ہے، آج میں نے سین کا جو عمل بتایا ہے، یا سمیو یا سریو یا سلامو، یا سمیو یا سمیو یا سریو یا سلامو، چلتے پھرتے اس کا ورد رکھو، انشاءاللہ اس کی برکات مل جائیں گی. جی ہلو بولیں. السلام علیکم، میں نارتھ کو بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. جی میں نے کال کی تھی آپ کو اپنے بیٹے کے لیے. انہوں نے اپنے گھر میں بند کیا ہوا تھا 2 سال تقریباً، اور ہم باہر جاتا تھا، نہ کسی کو آنے جاتا تھا، تو اس سے ہوتا تھا ہر وقت. آپ نے کہا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 94 پڑھا کرے، اور دوسرے آپ نے کہا تھا سورت وہ پڑھی. اللہ کا شکر ہے، بہت بہت فرق ہوا، وہ اچھا ہو گیا. بار بھی ہوتا ہے، بہت شکر. لیکن اب وہ جو واک نہیں کرتا، واک کرتا ہے تھوڑا سا اسے سانس چڑھ جاتا ہے، یا ٹانگیں سیدھی نہیں ہوتی، تو چل پھر نہیں سکتا. تو آپ کوئی آئے تو اس کا وظیفہ بتائیں. دوسرا میرا بیٹا ہے 21 سال کا، اس نے کمپیوٹر سائنس وغیرہ ڈگری کر لی ہے اور جاب ڈھونڈ رہا ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی اچھی جاب مل جائے سر. ٹھیک. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ نارتھ کیرولینا سے. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. ماشاءاللہ آپ نے اپنے بچے کے لیے وظیفہ پڑھا تو ماشاءاللہ اس کو فائدہ پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس پہ شکر کرے. 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، حسب توفیق صدقہ دے دیں. انشاءاللہ شکرانہ کرنے سے نعمت بڑھے گی. اب رہا کہ واک نہیں کرتا، اس کے لیے نوٹ کر لیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. تو استغیث کو آپ نے نستغیث پڑھنا ہے، یعنی جمع کا صیغہ پڑھنا ہے. یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، اس پہ اس کی بھی نیت کرنی کہ آپ اس بیٹے کی طرف سے بھی پڑھ رہے ہیں. یہ 101 دفعہ پڑھنا ہے. یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث 101 دفعہ. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے کسی پانی پہ دم کریں، یا ایسی چیز جو وہ کھاتا پیتا ہو اس پہ دم کر کے وہ پانی اس کو پلائیں. یہ 21 دن پابندی کے ساتھ آپ کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ چلنے پھرنے لگے گا، ایکٹیو ہو جائے گا، اور جو اس کے حوالے سے آپ کو کنسرنز ہیں وہ دور ہو جائیں گے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. اور دوسرا بیٹا جس کو جاب نہیں مل رہی، اس کے لیے نوٹ کر لیں، انشاءاللہ اس کو اچھی جاب مل جائے گی. یا وہابو، اللہ کا نام ہے یا وہابو، 1414 دفعہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے. اول آخر 14 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے. یہ پڑھ کے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کو اچھی جاب مل جائے گی. اور یہ 71 ڈیز کی نیت سے آپ نے شروع کرنا ہے. تو پھر مجھے بتانا ہے انشاءاللہ. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی ہاں جی بولیں. لائن ڈراپ ہو رہی ہے. جی ہلو. ہاں بولیں. ہلو. ہاں آپ لائن پہ آپ آ گئے. ہاں بولیں. یس ناظرین، وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم نے جو کچھ جو ہے اب تک کہا سنا ہے، اللہ اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی جو ہے خوب برکت عطا فرمائے. جو بھی آپ کے سوالات تھے، جو کنسرنس تھے، اس حوالے سے جو ہے بہتر سے بہتر جو ہم نے سمجھا قرآن سنت کی روشنی میں اور عقل و حکمت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبول بخشے. کوئی کمی کوتاہی لغزش ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب اگلے جو اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے اتوار پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.